بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ جہاں رہیں خوش رہیں اور ان کی دلی حاجات اور خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ بچپن میں ہم لوگ جب اسکول میں جایا کرتے تھے تو ہم کچھ مختلف کہانیوں سے ہمارا پالا پڑتا تھا، کچھ مختلف ہم کہانیاں پڑھتے تھے اور پھر ان کا جو ہے اینڈ پہ جو رزلٹ ہوتا تھا وہ ہمیں بتایا جاتا تھا اور سمجھایا جاتا، ٹیچر بتاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ یہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ تو یہی وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو ہم اپنے زندگی کو اگر ریگولر زندگی میں لے کے چلتے ہیں تو کبھی ہمیں وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی ہمیں وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کہانی سنتے تھے نیکی کا بدلہ اور لالچ بری بلا ہے، اور یہ چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، لیکن یہ کچھ ٹائم کے بعد ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ چیز صحیح تھی اور یہ چیز غلط تھی۔ تو اسی طرح ایک کہانی کچھ اس طرح سے ایک تھی کہ ایک نیکی کا بدلہ وہ اس طرح سے تھی کہ ایک درخت پہ فاختہ رہتی تھی اور درخت کے نیچے ایک چیونٹی کا گھر تھا۔ تو وہ کیا ہوا کہ ایک دن چیونٹی جو ہے وہ دریا کے پاس گئی تو وہاں کہیں وہ ڈوب گئی۔ تو فاختہ جو تھی وہ دیکھ رہی تھی اس کو، تو اس نے کیا کیا کہ چیونٹی ڈوب رہی ہے تو اس نے جا کے پتا توڑ کے اور اس نے دریا میں پھینک دیا۔ تو چمٹی کو جب اس پتے کا سہارا ملا تو وہ اس کے اوپر چڑھ آئی اور وہ پتا بہتے بہتے کنارے کے پاس آ گیا اور وہ اس طرح سے اس کی جان بچ گئی۔ اور اسی طرح جب ایک شکاری ایک دن آیا تو چمٹی جو ہے وہ اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کو شکار کرنا چاہتا ہے اور فاختہ درخت پہ بیٹھی تھی، تو چمٹی نے اس کو کاٹ لیا اور وہ اس طرح سے فاختہ کی جان بچ گئی اور نشانہ جو ہے شکاری کا چھوٹ گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ تو اسی طرح بہت ساری کہانیاں ہماری زندگی میں ہم سنتے تھے، جیسے کہ خرگوش اور کچھوے کی کہانی ہوتی تھی، اور ہے بھی آج کل کے بچے کی بکس میں بھی میں دیکھتی ہوں وہی کہانیاں آ رہی ہیں، لیکن ان بچوں کو جو سمجھانے کا طریقہ ہے، جو بتانے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے، لیکن ہر بندہ اپنی اپنی نوعیت سے چیز کو جو ہے وہ لے کے چلتا ہے۔ تو جو چیزیں ہم لے کے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو چیزیں ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ابھی میری ویڈیو ہے تو میری ویڈیو میں ایسا کوئی مسالے دار یا کچھ ایسا دھوئیں دار کچھ بھی نہیں ہے، صرف میں چند باتیں کرتی ہوں جو اپنے اسلام سے ہوتی ہیں، یا پھر ایسے چھوٹی موٹی نصیحت کر لی، بس ایسی باتیں ہوگی، کچھ مسالے دار نہیں ہیں جیسے دوسروں کی ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں کچھ بہت دھماکے دار ہو رہا ہے، مسالے دار ہو رہا ہے وہ، اور لوگ بھی انہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے مائنڈ میں ایک چیز ہے، ایک بات ہے کہ یار ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ اچھی چیز کی طرف نہیں آتے، دنیا اچھی چیز کی طرف نہیں آ رہی، دنیا بری چیز طرف بھاگ رہی ہے۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب قیامت آنی ہے تو پھر وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آنی ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے وہ شاید پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا کرے۔ لیکن جب جو خرگوش اور کچھوے کی کہانی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی نا اس کا، تو اس کا مجھے ایک ہی مطلب سمجھ میں آیا کہ اگر میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور میری ویڈیو مطلب یہ دیکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو میں ایک ویڈیو اچھی بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں اچھی اچھی باتیں کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ تو دیکھتا ہے، میرے اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ میری بندی کیسی ہے، یہ میری بندی کیوں ویڈیو بنا رہی ہے، یہ میری بندی کیا میسج دینا چاہتی ہے۔ تو وہ جو کچھوے اور خرگوش کی کہانی ہے نا، اس سے مجھے میسج ملتا ہے ابھی، وہ یہ کہ کچھ لوگ خرگوش کی طرح ہیں اور وہ خرگوش کی طرح بھاگے بھاگے، ان کی سوچ ہے کہ ہم بڑی بڑی چھلانگیں لگا کے اینڈ تک پہنچ جائیں گے، اور ایسا شاید ہو رہا ہے ان کی لائف میں، ایسا وہ سوچتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، ہو پا رہا ہے، لیکن جو
خرگوش اور کچھوا دونوں کا تو نہیں ہے، خرگوش آہستہ آہستہ، تو وہ میری مثال وہ اس کچھوے کی طرح ہے جو رینگتے 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 آہستہ 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 اپنی منزل کی طرح رواں دواں ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کہانی کو بھی، جس نے لکھی وہ کہانی، اس کہانی کے جو تاثرات اس بندے کے مائنڈ میں تھے وہ یہی چیز کے تھے کہ ایک چیز جب بڑی بڑی چھلانگیں لگا کے آگے جاتی ہے نا، تو اس کو اینڈ پہ جا کے وہ کامیابی نہیں مل پاتی جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کامیابی اسے حاصل نہیں ہو سکتی جو اسے سکون دیتی۔ تو جو کچھوا تھا اس نے اپنے اللہ کی اس آہستہ آہستہ والی رفتار پہ شکر ادا کیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ تو میری یہ جو ویڈیو میں بناتی ہوں، میں نے سوچا کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں اس کو لائک کرتا، تو ایک چیز تو ہے نا، میں ایک اچھی چیز ریکارڈ کرتی ہوں اور ایک اچھی بات ریکارڈ کرتی ہوں اور وہ میں پوسٹ کر دیتی ہوں۔ اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ میں پوسٹ کر رہی ہوں، کیا کہہ رہی ہوں، کیا نہیں کہہ رہی، لیکن میرے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ میں دنیا کو اگر دکھانے کے لیے میں یہ پوسٹ کرتی ہوں تو وہ نہیں دیکھتے تو کوئی بات نہیں، لیکن میرا اللہ تو دیکھتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو اس تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور اللہ وہ ہے جو نیتوں کا مالک ہے۔ بس اسی میری بات جو ہے نا میں آج کرنا چاہتی تھی کہ یہی میری بات ہے۔ تو بس دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تمام جو انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تمام مسلمانوں پہ اپنا خصوصی کرم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دلی حاجات اور خواہشات کو پورا کرے۔ جو مشکل میں گرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کرے، اور جو بے در ہیں انہیں در عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے وہ بہت اچھے سے رکھتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بدنام نہیں ہونے دیتا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جہاں ہمیں پہنچانا ہے وہ پہنچا کے رہے گا۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دلی حاجات اور خواہشات کو پورا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ آمین۔